جی السلام علیکم، ذبیح اللہ بلگن آپ سے مخاطب ہوں۔ آج میں بڑے درد دل کے ساتھ آپ کے ساتھ پاکستان کے صوبہ پنجاب کا ایک ڈسٹرکٹ ہے نارووال، اس کی ایک تحصیل ہے شکر گڑھ، وہاں کی اپنی ایک بیٹی اپنی ایک بہن کے بارے میں آپ سے مخاطب ہونے جا رہا ہوں۔ آپ کو اس کا میں قصہ سنانے جا رہا ہوں جو سننے کے بعد ڈیفینیٹلی میرا اپنا دل انتہائی دکھی ہوا، اور میرا خیال یہ تھا کہ میں آپ سے بھی شیئر کروں، اور بالخصوص ان لوگوں کے ساتھ شیئر کروں کہ جو پاکستان سے باہر ڈنکی لگا کر جاتے ہیں، غیر قانونی طریقے سے دوسرے ملکوں تک پہنچتے ہیں، اور ان کے پیچھے ان کے گھر والوں کا کیا حال ہوتا ہے، یہ آپ کو اس واقعہ میں ضرور نظر آ جائے گا۔ یہ سٹوری پچھلے دنوں بین الاقوامی نشریاتی ادارے BBC نے اس پر سٹوری کی ہے، اور انہوں نے اپنی ویب سائٹ پر اور اپنے اس کو پبلش کیا ہے، پاکستان میں بھی اور دوسرے شہروں میں بھی۔ دراصل یہ واقعہ اس بیٹی سائقہ نجیب کا ہے جو شکر گڑھ کی رہنے والی ہے، اور جس کی شادی 2000 میں ہوئی، اور 2011 کے اندر وہ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ، اپنے خامد کے ساتھ، 5 بچوں کے ساتھ وہ رہ رہی تھی۔ سب سے چھوٹا بچہ اس کا 2 سال کا تھا، اور دیٹ ٹائم اس کا ہسبینڈ اس کو یہ مشورہ دیتا ہے، اس کا خامد اس کو یہ کہتا ہے کہ میں چونکہ یہاں پہ ایک فارماسیوٹیکل کمپنی میں کام کرتا ہوں، میڈیکل ریپ کے طور پہ جو دوائیاں بناتی ہیں کمپنیاں، تو یہاں پہ بچے اب زیادہ ہو گئے ہیں، بڑے ہو گئے ہیں، اور ہماری جو انکم ہے، تنخواہ ہے، اس میں ہمارا گزارا نہیں ہو رہا، تو اگر آپ مجھے مشورہ دو تو میں پاکستان سے باہر یورپ کے ملک میں کہیں چلا جاتا ہوں۔ تو انہوں نے آپس میں باہمی مشورہ کیا۔ ظاہر ہے ہر کسی کا یہ حق ہے کہ وہ اپنے بہتر مستقبل کے لیے سوچ بچار کرے، اور سوچے کہ ہمارے حالات یا فنانشلی کیسے بہتر ہو سکتے ہیں۔ یہ ہر انسان سوچتا ہے اور ہر انسان کی کوشش ہے۔ کچھ ایسا ہی ان دونوں میاں بیوی نے بھی آپس میں مشورہ کیا اور سوچا کہ ہمارے حالات کیسے بہتر ہو سکتے ہیں۔ انہوں نے ایجنٹ کو تلاش کیا، تلاش کرنے کے بعد انہوں نے اٹلی کے لیے رخت سفر باندھا جو سائقہ نجیب کے خامد تھا۔ شکر گڑھ سے وہ نکلتا ہے 2011 کو، اور 2011 کو نکلنے کے بعد وہ یہی جو مروجہ راستہ بلوچستان اور ایران اور ڈنکی جیسے ایجنٹ لے کر جاتے ہیں، اور ترکی سے پھر اٹلی۔ یہ میں نے آپ کو ایک جملے میں بتا دیا ہے اس کا اٹلی میں پہنچنا، لیکن آپ اس بیٹی کا حال دیکھیے کہ اس کو 3 سال تک اپنے خامد کے بارے میں کوئی خبر نہیں تھی۔ اس کو یہ معلوم ہی نہیں تھا کہ میرا خامد زندہ بھی ہے یا مر چکا ہے یا وہ کہاں ہے۔ پہلی دفعہ اس کو 3 سال کے بعد کسی نے بتایا کہ تمہارا خامد زندہ ہے، اور وہ اٹلی کے ایک آباد کار کیمپ کے اندر موجود ہے، جہاں اس کا ٹریٹمنٹ ہو رہا ہے، اس کا علاج ہو رہا ہے۔ علاج کیا ہو رہا ہے کہ راستے میں اس نے اتنے نامساعد حالات دیکھ لیے، راستے میں اس نے اپنے لوگوں کو ٹارچر ہوتے دیکھا، راستے میں اس نے لوگوں کی، پاکستانیوں کی لاشیں دیکھیں، جس کے بعد وہ صدمے میں چلا گیا اور اس کے دماغ میں افیکٹ ہوا، اور اب وہاں پہ جو اٹلی کے اندر کیمپ ہیں جو UNO کے انڈر کام کرتے ہیں، وہاں پر اس کا علاج ہو رہا ہے۔ وہ 3 سال وہ راستے میں تھا، وہ 3 سال وہ اٹلی میں تھا، اور وہ 3 سال سائقہ نجیب پیچھے کہاں تھی، آئیے ایک نظر ادھر بھی ڈال لیتے ہیں۔ سائقہ نجیب اس وقت اس کے سسرال والے اس کو یہ کہنا شروع ہو گئے تھے، 4 مہینے ہو گئے، 3 مہینے ہو گئے، تمہارا خامد یا تمہارا ہسبینڈ جو ہے وہ ہمیں خرچہ نہیں بھیج رہا، تو یہ گھر کے معاملات کیسے چلیں گے۔ روز کے تان و تشیح سے تنگ آ کر وہ ہماری بہن یا وہ بیٹی وہاں سے اپنے 5 بچوں کو لے کر اپنے کچھ سامان کے ساتھ شکر گڑھ کے اندر ایک کرائے کا مکان لیتی ہے۔ کرائے کا مکان لینے کے بعد سوال یہ ہے کہ اب اس کا کرایہ کہاں سے دینا ہے۔ کوشش کرتی ہے کہ میں کوئی نوکری کر لوں۔ چھوٹا بچہ، سب سے چھوٹا اب 5 سال کا یا 4 سال کا یا 3 سال کا ہو چکا ہوگا، چونکہ 2 سال کا تھا جب وہ ان کا ہسبینڈ یہاں سے گیا۔ 3 سال کے بچے کے ساتھ وہ نوکری کرنے کہاں جا سکتی ہیں شکر گڑھ جیسے شہر میں؟ بالآخر ایک پرائیویٹ ادارے میں ریسیپشنسٹ کی نوکری ان کو مل جاتی ہے۔ وہ ریسیپشنسٹ کی نوکری اتنی تنخواہ کے ساتھ ہوتی ہے کہ وہ اس سے گھر کا چولہا چلائیں یا گھر کا کرایہ دیں۔ 6 مہینے تک وہ اپنے گھر کا کرایہ نہیں دے سکیں، اور جس کے نتیجے میں
وہ جو مالک مکان تھا اس نے ان کا سامان ضبط کر لیا. انہوں نے کہا کہ جب تک کرایہ نہیں دو گے یہ سامان تمہیں لے جانے کی اجازت نہیں ہے. وہ بغیر سامان کے اپنے بچوں کے ساتھ پھر وہاں سے نکلتی ہے، کوئی اور گھر تلاش کرتی ہے، کسی اور گھر میں جاتے. جو اس نے 5-7 ہزار روپے جوڑے ہوتے ہیں وہ کسی اور گھر کا ایڈوانس دے کر اور وہاں پہ 1500 یا 1600 روپے ماہانہ پہ وہ ایک اور گھر لے لیتی ہے، اور بغیر سامان کے کچھ ضروری سامان بازار سے خریدتی ہے، روٹی پکانے کے لیے، سالن بنانے کے لیے، چٹائیاں خریدتی ہے بچوں کو سلانے کے لیے. اور وہ ریسیپشنسٹ کی جاب کووڈ کے دنوں میں شامل ہو جاتی ہے، جب 2018-19 میں کووڈ آیا، کرونا آ جاتا ہے اور وہ جاب ختم ہو جاتی ہے. وہ جاب ختم ہونے کے بعد لیکن اس دوران اس نے اتنے پیسے اکٹھے کیے تھے کہ وہ اپنے سامان جو مالک مکان تھا، جو جس کرائے میں وہ رہ رہی تھی، جس نے سامان ضبط کر لیا تھا، وہاں سے وہ اپنا سامان لے کر لانے میں کامیاب ہوئی. لیکن کرائے کے گھر میں رہتی کووڈ کے دنوں میں وہ بتا رہی تھی، آنکھوں میں آنسو لیے بتا رہی تھی کہ میرے بچوں نے بعض دفعہ 3 ٹائم کا کھانا بھی نہیں کھایا، ان کا پورا دن کھانا ہی نہیں کھایا میرے بچوں نے، اور اگلے دن کھانا کھایا ہے. کہتی ہیں جب میں کہیں سے کچھ مانگ کر لانے میں کامیاب ہو جاتی تو میں اپنے بچوں کو کھانا پکا کر دیتی اور کوشش کرتی کہ یہ کھانا وہ کسی دوسرے وقت میں، اگلے وقت میں بھی کھا سکیں. ان نامساعد اور کرٹیکل سچویشن کے اندر وہ اپنا ٹائم بسر کر رہی تھی. اور اس سارے ٹائم کے دوران کووڈ 2019 میں آیا ہے، یعنی 2011 سے 19 8 سال تک ان کا خامد جو ہے وہ ان کے لیے ایک پائی اور ایک پیسہ بھی نہیں بیچ سکا، چونکہ وہ اٹلی میں خود اللیگل تھے اور وہ زیادہ کیمپوں میں ہی وہ رہ رہے تھے. ان حالات و واقعات کے بعد ایک شکرگڑھ کا مقامی کوئی تاجر ہے، وہ انہیں کہتا ہے کہ فاسٹ فوڈ کا ایک ریسٹورنٹ بنا لیتے ہیں، اور آپ کو میں بطور مینیجر یہاں پر، سائقہ نجیب کو کہتا ہے بطور مینیجر آپ کو اپوائنٹ کر دیتا ہوں. وہ کہتی ہے ٹھیک ہے. آپشن ہی کون نہیں. غریب بندے کی کیا چوائس ہوتی ہے؟ غریب بندے کے پاس کیا آپشن ہوتا ہے جب اس کو یہ بتایا جائے کہ یہاں سے تمہیں روٹی مل سکتی ہے، یہاں سے تمہیں کچھ پیسے مل سکتے ہیں؟ غریب آدمی کی کچھ چوائس ہوتی ہے؟ اس بیچارے کی کیا خودداری ہوتی ہے؟ اس کی کیا شرائط ہو سکتی ہے؟ اس نے کہا ٹھیک ہے. انہوں نے ایک ریسٹورنٹ بنایا، اور ریسٹورنٹ بنا کے اب وہ سائقہ نجیب کی بات سنی. چھوٹا شہر ہے نا شکرگڑھ، وہاں پہ کتنے ایک لوگ فاسٹ فوڈ کھانے کے لیے آتے ہوں گے، وہاں کتنے ایک لوگ ہیں جو وہاں پہ آ کے ہوٹلنگ کرتے ہوں گے. وہ سائقہ نجیب کہتی ہے کہ میں اپنے اس ریسٹورنٹ کے چھوٹے سے چھوٹے پمفلٹ بنا کر کے میں گلی محلے میں جاتی اور لوگوں کے گھروں میں دستک دے دے کر کے انہیں کہتی کہ یہ ہم نے ریسٹورنٹ بنایا ہے، آپ یہاں کھانا کھانے کے لیے آیا کریں، آپ یہاں پہ برگر یا پیزا یہ چیزیں کھانے کے لیے آیا کریں. ایٹ دا اینڈ وہ کہتی ہیں کہ مجھے چلانے میں کامیاب ہو گئی. اور اب ان 3 سالوں کے اندر، 4 سالوں کے اندر سائقہ نجیب نے وہاں 5 مرلے کا ایک گھر بھی لے لیا ہے، اور پلاٹ لیا 5 مرلے کا. پھر جو پیسے آئے اس سے اس نے گھر بنا لیا. اب اسی تاجر نے جس نے اس کو ایز اے مینیجر رکھا ہوا تھا، اس نے اسے اپنا پارٹنر بنا لیا ہے کہ بھئی چونکہ یہ آپ ہی سارا کام کر رہی ہو تو لہذا اب آپ میری پارٹنر ہو. تو اب وہ شکرگڑھ کے اندر وہ ریسٹورنٹ چلا رہی ہیں، اور اپنے ریسٹورنٹ کے اندر انہوں نے جو فیمیل ہیں، گرلز، جو مجبور بے بس لڑکیاں ہیں اپنے جیسی، ان کو ہی انہوں نے ریسٹورنٹ کے اندر ملازم رکھا ہوا ہے. تو ابھی وہ کہہ رہی ہیں کہ میرے حالات بہت بہتر ہیں، میرا گھر اپنا ہے اور میں اپنے گھر میں 5 بچوں کے ساتھ رہ رہی ہوں. 12 سال گزر جانے کے بعد آج تک اس نے اپنے خامد کی شکل نہیں دیکھی. 12 سالوں کے اندر آج تک ان کے جو خامد ہیں ان کے لیے 1 روپیہ بھی اٹلی سے نہیں بھیج سکے. وہ خود وہاں ناگفتہ بے حالات کا شکار ہیں. میرے دوستوں اور بھائیوں، میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، جب آپ پاکستان سے باہر جانے کا فیصلہ کرتے ہیں تو کم از کم اپنے گھر میں بیٹھی ہوئی، اگر آپ شادی شدہ ہیں تو آپ اس کی اپنی بیوی کی طرف ضرور دیکھیں، یہ سوچیں کہ میرے بعد اس کا کیا ہوگا. اگر آپ کی شادی نہیں ہوئی، ماں باپ زندہ ہیں، تو اپنی ماں کی طرف ضرور دیکھیے کہ میری ماں کا میرے بعد کیا ہو جائے گا، میں کن حالات کا شکار ہو جاؤں گا. وہ راستے میں لاشیں دیکھتا وہ ذہنی صدمے کا شکار ہو کے ہسپتال میں جا پہنچا ہے، تو اگر وہ لاش اس کی اپنی ہی ہوتی تو پھر کیا ہوتا، قصہ ہی ختم ہو جاتا. لہٰذا میں آئی ایم ٹیلنگ ٹو یو اگین اینڈ اگین، میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوتا ہوں، ہاتھ باندھ کے ہی کرتا ہوتا ہوں کہ اللیگل کام نہ کریں، غیر قانونی کام نہ کریں. اس میں کامیابی کے امکانات بھی ہوتے ہیں، میں یہ نہیں کہتا نہیں ہوتے، لیکن ناکامی کے بھی ہوتے ہیں. کوشش کریں لیگل کام کریں، کوشش کریں طریقے سلیقے سے، اگر باہر جانا ہے کمانے کے لیے تو جائیں، تاکہ ہر جانے والے کے بعد کوئی اور سائقہ نجیب جو ہے اس کے سامان کوئی ضبط نہ کر لے، اس کے بچے